اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بے عقلوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے دیا جائے، کیونکہ مال لوگوں کے لیے سبب معیشت ہے۔ بے عقلوں پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس پابندی کی کئی قسمیں ہیں، کبھی تو یہ صغیر السن کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی صغیر السن کی بات کا اعتبار نہیں، اور کبھی یہ پابندی جنون کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی یہ عقل یا دین کی کمی کی وجہ سے سوء تصرف کے باعث ہوتی ہے، اور کبھی افلاس کے سبب۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب آدمی کے قرض اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ اس کے سارے مال سے بھی اس کا قرض ادا نہ ہوتے ہوں، لہٰذا جب قرض دار حاکم سے مطالبہ کریں تو وہ مقروض پر یہ پابندی عائد کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مال میں کوئی تصرف نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، ان سے معقول باتیں کرتے رہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ نہ کرو کہ اپنے مال اور جائیداد کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبب معیشت بنایا ہے اپنے بیوی بچوں کو دے دو، اور ضرورت کے وقت تم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھو، بلکہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور اس کی افزائش کرتے رہو، پھر خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں پر ان کے لباس، طعام اور دیگر ضروریات کے لیے خرچ کرو، اور نیکی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں ان سے معقول باتیں کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اہل خانہ اور ان لوگوں پر جن پر بالفعل تصرف کی پابندی ہے ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، اور لباس اور طعام وغیرہ کے لیے ان پر خرچ کیا جائے، نیز ان سے شائستہ گفتگو کی جائے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم یتیموں کو سدھارتے اور آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی کہ اگر تم یہ دیکھو کہ وہ دین کے اعتبار سے پختہ ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ جب بچہ اپنے دین و مال کی حفاظت کے قابل ہو جائے تو اس سے پابندی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے ولی کے پاس اس کا جو مال ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی جلدی میں نہ اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ناگزیر حاجت اور ضرورت کے بغیر یتیموں کے مال کو کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی ان کے بڑے ہونے سے پہلے جلدی سے
اسے نہ کھا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جو شخص یتیم کے مال سے بے نیاز ہو تو اسے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اسے بالکل نہیں کھانا چاہیے، اور جو محتاج ہو اسے مناسب طور پر بقدر خدمت کچھ لے لے۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور جو حاجت مند ہو وہ مناسب طور پر بقدر خدمت کچھ لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتے ہو بشرط کہ اسراف نہ ہو اور تم مال کو جمع نہ کرو اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچا لو۔ اور ارشاد ربانی ہے یعنی جب وہ بلوغت اور عقل کی پختگی کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو حکم دیا ہے کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں اور یہ ان کا مال ان کے حوالے کریں تو ان پر گواہ بنا لیں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ اس نے مال اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا ہے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا اور گواہ کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ولیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب وہ انہیں ان کا مال حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے اس بات کا پورا علم ہوتا ہے کہ انہیں ان کا مال کامل اور مکمل ادا کر رہے ہیں یا اس میں کمی کر دی گئی ہے اور اس میں کھوٹے سکے داخل کر دیے گئے ہیں، نیز حساب درست ہے یا اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات و واقعات کو خوب جانتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر ہرگز امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔